سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-कसूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार तमाम भलाइयों वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے لیے 2 دن ایسے تھے جن میں وہ لوگ کھیل کود کرتے تھے اور جشن مناتے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ تہوار دیکھ کر فرمایا، اے اہل مدینہ، جب میں آپ کے پاس آیا تو تم لوگوں کے لیے 2 دن تھے جن میں تم کھیل کود کرتے تھے۔ اللہ نے تم لوگوں کو ان 2 دنوں کے بدلے میں ان سے زیادہ خیر والے اور باہم خوشیاں بانٹنے کے لیے 2 دن عطا فرمائے ہیں، جن میں سے ایک عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ ناظرین کرام، قربانی قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ایسا اہم اسلامی شعار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے، اور قرآن حکیم میں ارشاد ہوا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ یہ قرآن حکیم میں حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قربانی کرنے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرما دیا تھا کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہو، قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ دے بغیر کسی وجہ کے، تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ ناظرین کرام، قربانی کے بارے میں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کا سب سے پیارا عمل جو ہے وہ اللہ کے نزدیک قربانی ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ دل اس کا باغ ہو، خوش ہو، وہ خوشی کے ساتھ قربانی دے، یہ نہ محسوس کرے کہ مجھ پہ بڑا بوجھ آ گیا ہے، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو پھر اس شخص کے اور دوزخ کے درمیان یہ قربانی آڑ بن جاتی ہے، وہ دوزخ سے اس کو بچا لیتی ہے، وہ دوزخ تک اس کو جانے نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قربانی کے جانوروں کی خوب کھلا پلا کر خدمت کیا کرو، ان کو مضبوط کیا کرو، ان کو قوی بناؤ، یہ جانور کل قیامت کے روز پل صراط پہ تمہارے لیے سواریاں ہوں گی۔ اور یہ بھی ایک تصور آج میں اپنے گیسٹ حضرات جو آئے ہوئے ہیں ان سے پوچھوں گا کہ جب آدمی یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے اور پھر یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اللہ کے اتنے بڑے جو تھے نبی اور اتنے جلیل القدر اللہ کے خلیل جو تھے، ان کی سنت وہ تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بھی جو ہے لازمی قرار دے دیا گیا اور واجب کر دی گئی یہ جو سنت ہے، تو اس وقت ایک آدمی کو عجیب طبیعت پہ کیف طاری ہوتا ہے۔ میں نے چند دن پہلے ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ لوگ جو غریب ہیں، جو استطاعت نہیں رکھتے، وہ تو صاحب استطاعت لوگوں سے بھی زیادہ اس تصور سے ان کے دل باغ ہو جاتے ہیں خوشی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں دیتے تھے، ایک اپنی جانب سے اور ایک اپنی امتیوں کی طرف سے، اپنی امت کے غرباء کی طرف سے جو قربانی نہیں دے سکتے تو ان کو کسی انفیریارٹی کمپلیکس، احساس کمتری یا احساس کیتری میں مبتلا نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، چونکہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے غریبوں کے لیے قیامت تک کے لیے قربانی دے دی ہے۔ ناظرین کرام، یہ قربانی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے جب آدمی اس کو ذبح کرتا ہے، جب قربانی دیتا ہے تو اس کے خون کا جو قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کے اپنی رحمت، اپنے کرم سے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا قربانی آج ہمارا موضوع ہے، عید الاضحیٰ، تقویٰ اور قربانی کا دن، اور اس میں وہ مسائل سارے ہم ڈسکس کریں گے۔ کس طرح کا جانور ہونا چاہیے، قربانی دیتے ہوئے آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسیدنا حسین
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مفتی صاحب آپ سے آغاز کر رہا ہوں، قربانی کا تصور کیا ہے اور یہ تقوی کیا ہے اور قربانی کا دن کیسے منانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دن ہے، آج آپ نے رنگ برنگے کپڑے نہیں آج پہنے مفتی صاحب. عید الاضحیٰ کا دن ہے اور تمام ڈاکٹر دیکھیں نا، سننے ڈاکٹر والوں سعیدی کو- ٹھیک پہن کے آیا آج کپڑے. مہربانی سر، آپ نے سکھایا ہے سر. اچھا تمام سننے والوں کو میری جانب سے ہدیہ تبریک آج کے پرمسرت دن کا. اللہ سب کی خوشیاں بڑھائے. اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں عید کے حوالے سے، تو آپ نے قربانی کے بارے میں ذکر کیا. یہ عید اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن بنایا ہے، ٹھیک. جس میں یہ سیلیبریٹ کریں، ایک دوسرے سے ملیں، خوشیاں بانٹیں اور خوش رہیں. واہ. قربانی دراصل بنیادی طور پر اس لیے دی گئی ہے تاکہ قربانی کرنے والا متقی اور پرہیزگار بن جائے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى. سبحان اللہ. اللہ کریم خود فرماتا ہے کہ نہ تو مجھے تمہارے جانوروں کے گوشت اور نہ ہی اس کے خون پہنچتے ہیں، بلکہ مجھے جو شے تمہاری پسند ہے وہ تمہارا تقوی ہے. تو قربانی بیسیکلی تقوی کیا ہے ذرا بتا دینا، ہر آدمی کو نہیں پتا. آسان سے لفظوں میں یہ ہے جی کہ قلب و روح کی سچائی اور ستھرائی ہے. اور نیت. آپ بدی کو بدی سمجھنے لگ پڑیں، نیکی کو نیکی سمجھنے لگ پڑیں. آپ بد دیانت کو بدیانت کہنے والے بن جائیں. آپ دیانت دار کو دیانت دار سمجھنے لگ پڑیں. آپ کرپٹ کو کرپٹ کہیں. اور کونوا مع صادقین ہو جائیں. ذرا ترجمہ مع کر. صادقین، سچوں کے ساتھ آپ صحبت اختیار کریں اور ان کی تائید اور حمایت کریں. تو گویا برائی کو برائی سمجھنا، اس کو چھوڑنا، اور نیکی کو نیکی سمجھنا اور اس کو اختیار کرنا، یہ تقوی ہے. یہ تقوی ہے. بہت اچھا. اس سے آپ کی روح میں ستھرائی ہوگی، آپ کے دماغ میں ستھرائی ہوگی، آپ کے دل میں ستھرائی ہوگی. اور جب یہ سب کچھ ہوگا تو آپ ایک اچھے مسلمان اور پاکیزہ شہری بنیں گے، جس سے ہمارا ملک بنے گا، سنورے گا، پھولے گا، پھلے گا، ڈاکٹر جس کی سعیدی، ضرورت ہے. ہم ذبح کر رہے ہیں جانور، گئے جا کے 35 کا 40 کا 60 ہزار کا لاکھ کا لے آئے، لا کے اس کو ذبح کر دیا. اس میں تقوی کہاں پیدا ہو جائے گا؟ ذرا یہ سمجھا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق کیا ملے گا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، جانور کو ذبح کرنا صرف مقصد نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ جانور کو خرید کر لائیں، اس کو کھلائیں، اس کی خدمت کریں، اس کو پلائیں، اور اس سے آپ کی محبت ڈیولپ ہو. اور جب محبت ڈیولپ ہو جائے تو اس پیاری چیز کو آپ اللہ کے راستے میں قربان کریں. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا. ہم جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، رات کو لائے اور صبح ذبح کر دیے، تو وہ محبت پیدا ہی نہیں ہوتی. رات کو نہیں، صبح بھی لا کے. ہاں، صبح بھی اسی وقت. حالانکہ ہمارے جو بزرگوں کا معمول تھا وہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال پہلے رکھتے تھے، پھر اس کی خدمت کرتے تھے. جب اس سے معانست ہو جاتی تھی، محبت ہو جاتی تھی، پھر اس کو ذبح کرتے تھے. اور اسی طرح معصوم بچوں کو ہم دیکھتے ہیں، بعض اوقات کلپس آتے ہیں کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور ان کی محبت ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، وہ رو رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں تو اپنی پیاری چیز کو قربان کرنے کا نام قربانی ہے. اگر آپ صبح لائے اور اسی وقت ذبح کر دیا ہے تو یہ تو آپ نے ایک بوجھ اتارا ہے. خواہشات اور وہ جو ذاتی جو انائیں ہیں ان کو بھی ساتھ. یہ جو چھری چل رہی ہوتی ہے یہ صرف جانور کی گردن پر نہیں ہوتی، انسان کی اپنی خواہشات پر بھی چھری چل رہی ہوتی ہے. اور جب تک انسان اپنی خواہشات کی قربانی نہیں کرتا، وہ قربانی کی روح اور فلسفے سے آگاہ نہیں ہو سکتا. اس کو سمجھنے کے لیے اگر اس کو ریلیٹ کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانوادہ کے ساتھ، پہلے آپ نے اپنی ذات کی قربانی دی جب آپ کو آگ کے الاؤ میں ڈالا گیا. اس کے بعد اپنی اہلیہ کی
اور اپنی قربانی دی. بچہ تو چونکہ معصوم تھا, جب بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑا. 2 لوگ شامل تھے, بچے کو اس کی خبر نہیں تھی. جب بیٹے کی گردن پر حلقوم پر چھری رکھی ہے تو تینوں شامل ہیں. تو قربانی کا سفر جو اکیلے فرد سے شروع ہوا تھا وہ پورے خاندان میں پھیل گیا. اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ قربانی کی روح ہے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا اور حلقوم پر چھری رکھی اور جو آداب انہوں نے پیش کیے والد صاحب کی خدمت میں عرض کیے کہ ایسے ایسے ذبح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, اللہ کے حکم کی فرما برداری میں ذرا برابر بھی کوئی سرتابی نہ ہو, گستاخی نہ ہو, کوئی نافرمانی کا اندیشہ نہ ہو. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی روح یہ ہے کہ آپ کا پورا وجود قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا مظہر للہ رب العالمین, رب العالمین. سبحان اللہ. آپ فرما دیجئے بلا شبہ میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے, وہ اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو یہ فلسفہ ہے, یہ روح ہے. اگر ہم اس جذبے کے ساتھ قربانی کریں گے تو اس قربانی کی اثرات پھر پورا سال ہمارے اوپر رہیں گے. ڈاکٹر صاحب اس کے اثرات انسانی شخصیت پہ مرتب ہوتے ہیں, نفسیاتی طور پر, انسان کے ذہنی طور پر, انسان کے قلبی طور پر. آپ چونکہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں اور روحانیت سے بھی آپ کا ٹچ ہے, تو یہ ذرا بتائیں کہ اس دن کیا کرنا چاہیے اسحار کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں اللہ کا, اس کے بعد اس پروگرام کا کہ آج عید کے دن ہمیں یہاں موقع ملا آج آنے کا, اور زندگی کا ایک دن اور مل گیا کہ ہم اپنی قربانی ٹائم کی قربانی دے دیں. ٹھیک. جو سب سے بڑی قربانی جو آج کل میں سمجھتا ہوں کہ لوگ نہیں دیتے وہ وقت کی قربانی ہے. اپنوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے ہم دیتے نہیں ہیں. درست. تو یہ تو دینا شروع کر دیں. دوسرا جو آپ نے بات کی نفسیاتی طور پہ کہ کیا اثر پڑتا ہے, سب سے پہلے تو سر اس بات کا شکر گزار ہو جائیں کہ حضرت ابراہیم کی, حضرت اسماعیل کی جو قربانی ہے اس سے ہماری اپنی بچت ہو گئی. خدا نہ خواستہ وہ یہ نہ دیتے تو بھائی کیا امپورٹنٹ بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کر دی. ہم میں سے اگر یہ ہو جاتا کہ بیٹے ہم میں سے کتنے پتہ نہیں ٹی وی پروگرام میں ہوتے کہ نہ ہوتے سر. یہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اس عمل سے اور ان دونوں کے اس عمل سے ہماری بچت ہو گئی. تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ بھائی یہ آپ یہ دیکھ لیں گے جو آپ گھوم رہے ہیں اور یہ جو اپنے جانوروں کا خیال نہیں رکھتے, آپ کو ان کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے. جیسے مفتی صاحب نے کہا اور ڈاکٹر صاحب نے کہا ہمارے سبسٹیٹیوٹ بنے. جی سر, کہ ٹائم دیں, ان کا خیال رکھیں, ان سے محبت کریں, ان کا اچھا خیال رکھیں کہ بھائی یہ تمہاری بچت ان کی وجہ سے ہو گئی. صحیح. تو یہ اس سے جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ, جیسے میں ہمیشہ سر ایک بات کہتا ہوں کہ ہم یہ ساری جو محنت کرتے ہیں یہ اچھا فیل کرنے کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ نفسیاتی اثر تو بہترین پڑتا ہے کہ ہم ایک تو اللہ کو خوش کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, اس عمل کے بعد جب آپ یہ چیزیں, جیسے آپ نے بہت اچھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائی کہ عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ امت کے لیے انہوں نے غریبوں کے اس کو شامل کیا. جب آپ ان کو دیتے ہیں, جب وہ آپ کو تشکر کی نظر سے دیکھتے ہیں, آپ کو تھینکفل ہوتے ہیں آپ کے اس عمل سے, تو آپ یہ سوچیں کہ کتنا اچھا آپ فیل کر رہے ہیں. تو بانٹ رہے ہوتے ہیں, خوشیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں گوشت ہی نہیں آپ بانٹ رہے, آپ خوشیاں بھی بانٹ رہے ہیں. خوشیاں بانٹ رہے ہیں نا آپ سر. آپ اپنے ہاتھ سے آپ یہ دیکھیں کہ پیک کر رہے ہیں, اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے آپ نے پیکنگ کی ہے, آپ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں یا جیسے بھی آپ جا رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں. اچھا ایسے میں نے سر لوگ دیکھے کہ جو ایسے رشتہ داروں کے پاس کبھی سال میں نہیں جاتے, وہ اس وقت جا رہے ہوتے ہیں. میں اپنے اسپتال کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. لاسٹ ایئر ہم نے 26 گائے لوگوں نے ہمیں دی کہ بھئی آپ مریضوں کو یہ اچھی طرح سے ذبح کر کے ان کو کھلائیں. اب وہ کتنی خوشی ہے, ایون وہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ یہ مریضوں کے لیے کیا پک رہا ہے. ایک میسیج دینا چاہتا ہوں اپنی پورے مسلمان قوم کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے کہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے غریبوں کو بٹوایا کریں. بہت اچھے, بہت اچھے. اور یہ ٹریننگ کا حصہ ہے. جو بچہ اپنے ہاتھ سے پیکٹ بنا کے غریبوں کو خوشی خوشی دے گا وہ زندگی بھر یہ کام کرے گا. ادروائز ہم دھتکارتے ہیں, غریب آتا ہے دھتکارنے کی کوشش کریں, جاؤ جاؤ گوشت نہیں, یہ ختم ہو گیا. تو یہ ٹریننگ جو ہے نا اس کو ضرور دیں اور پیچھے خود رہیں, آگے جا کے اس کے ہاتھ سے بٹوائیں, چاہے محلے والے ہوں, رشتہ دار ہوں یا غریب ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی مفتی صاحب آپ میں مکمل ایک کریں بات مسائل. یہ عرض کر دوں کہ قربانی کا جانور لا کر، ویسے تو پورا سال گوشت کھاتے ہیں لوگ، لیکن پیسے لگا رہا ہے، جانور خرید رہا ہے، پھر اس کو ایک طریقے سے ذبح کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کے لیے قربانی کرنا اخلاص کے ساتھ، یہی تقویٰ ہے. ایک بات. دوسری گزارش یہ ہے کہ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ بنیادی طور پر قربانی سے بندے کو احساس، ایثار اور ہمدردی کا جذبہ دیا جا رہا ہے. گوشت کی تقسیم میں دیکھ لیجئے. اسی طرح قربانی کے جانور پر چھری پھیرنے سے ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ تم جس طرح جانور پر چھری پھیر رہے ہو، اسی طرح اپنی نفسانی ناجائز خواہشات کو بھی قربان کر ڈالو، ٹھیک، تاکہ تم ایک کامل اور بہترین انسان بن سکو. ٹھیک ہے. پہلے میں مسئلہ بتا دوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قربانی کا جانور 10 ذوالحج کو اللہ کے حضور قربان کرنے سے زیادہ پسندیدہ عمل ہی کوئی نہیں. عمل کوئی. اور یہ قربانی جب تک خون نہیں بہائیں گے جانور کا، اس وقت تک واجب نہیں اترے گا. یہ ضروری ہے. ان لوگوں کے بات کا جواب دینے کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام نے یہ روکا تو نہیں ہے کہ آپ قربانی کے علاوہ کسی کی خدمت نہ کریں. ڈاکٹر صاحب قربانی کر کے غریبوں میں تقسیم، مجھے بتائیں نا، انڈر کٹ ہے، اب وہ جو چامپیں بنانی ہیں وہ الگ کرنی ہیں، وہ جو اس کا ایک ہوتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، جو اس کی رانیں، وہ ساری وہ الگ کرنی ہے. اب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں میں تقسیم کر دو. نہیں میں غازی صاحب ایک بات کر دوں. ایک منٹ، نہیں پہلے آپ میں ایک جملہ اجازت دے دیجیے. اب آپ ٹھہر جائیں. آج عید جو ہے نا، یہ وہ کپڑے بھی عید کے وہ پہن کے آیا صحیح طرح سے. ہمارے کپڑے بھی کمزور ہیں. سعیدی جی، سعیدی صاحب بتائے گا. یہ دیکھیں جی، قربانی تو کی جاتی ہے، فریج بھی تو بھر رہا ہے نا، وہ ڈی فریزر. اصل میں آنکھیں نہیں بھرتی، نہ پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھرتی. ہمارا یہ مسئلہ ہے. اور ہم کافی سارے معاملات میں آپ نے تھوڑی سی بات چھیڑی ہے تو میں عرض کر دوں. اب دیکھیں نا، ایک گھر ہے، اس میں 5 افراد ہیں یا 10 افراد ہیں، تو وہ انہوں نے سالانہ قربانی رکھی ہوتی ہے. اس دفعہ امی کی طرف سے ہے، اس دفعہ ابو کی طرف سے ہے، اس دفعہ بھائی کی طرف سے ہے. حالانکہ جتنے لوگ کمانے والے ہیں اور جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی واجب ہے. اس غلط فہمی کا ضرور ازالہ ہونا چاہیے. بہت اچھا. اور دوسرا یہ پہلو جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ چانپے بنا کے اور ران روسٹ کرا کے، اگر یہ سارا کچھ آپ نے ہی کرنا ہے تو پھر قربانی کا کیا فائدہ ہے؟ پھر آپ نے اپنے لیے قربان کیا ہے اور لوگوں کی خواہشات کا جنازہ اٹھایا ہے، جن کے گھر تک حصہ پہنچنا تھا آپ نے ان کا حق مارا ہے اور آپ مجرم ہوئے ہیں. یہ ایک غلط روش ہے جو مسنون طریقہ ہے. اس میں 2-3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ جس طرح کھاتا پیتا ہے اس کا تو فرض ہے کہ وہ ایک سے زیادہ قربانیاں کرتا ہے اور گھر کے بچوں کی کرتا ہے، اپنی طرف سے کرتا ہے، جس کے نام جائیداد ہے وہ تو تقسیم بھی کرتے ہیں. ایک یہ طریقہ ہے. اور اس میں وہ خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور دوسرا وہ طبقہ ہوتا ہے جو متوسط ہوتا ہے. متوسط یہ ہوتا ہے کہ وہ قربانی انہوں نے کی ہے، گوشت کے وہ حصے کرتے ہیں، ایک رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، ایک مسکینوں کو دیتے ہیں، ایک خود رکھتے ہیں. اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جنہیں سال میں شاید ایک مرتبہ اتنا گوشت ملا ہے اور ان کی فیملی زیادہ ہے، 5-10 بچے ہیں، وہ کھا سکتے ہیں، وہ رکھ سکتے ہیں شرعی طور پر. لیکن ہم الٹ کرتے ہیں. جس طرح مفتی صاحب آپ کوئی ضروری بات کہنا چاہتے ہیں؟ ضروری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، اربوں روپے کے جانور لوگ خریدتے ہیں، لوگوں کی جیبوں سے اربوں روپے نکل کر غریبوں تک پہنچا. پھر وہی اربوں روپیہ جو جانور خریدے گئے اس پر چارہ لگتا ہے، وہ کسان تک پیسے پہنچے.
اسی طرح وہ چارہ اور وہ جانور جن گاڑیوں میں جا رہا ہے، گاڑیوں میں پیٹرول لگ رہا ہے، اس کا کرایہ دیا جا رہا ہے، تو ایک قربانی کے جانور کے ذریعے سے ارب ہا روپیہ معیشت میں گردش کرنے لگ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایک ایسی چیز بتائیں جو پورے سال میں اس قدر بڑی خطیر رقم کی صورت میں معیشت میں گردش کرتی ہو۔ یہ اسلام کا حکمت پر مبنی ایک فریضہ جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے معیشت مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے۔ اور ایک جملہ صرف میں یہ کہوں گا، آج جو یہ کہتے ہیں جی قربانی کا یہ سلسلہ بند کر کے غریبوں کی مدد کی جائے۔ ڈاکٹر صاحب اور کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو آپ نے کہا کہ گوشت بچوں سے بٹوائیں، اور کیا کریں عید والے دن؟ سر سب سے ضروری تو بات یہ ہے کہ سارے بچوں کو تیار کر کے عید پہ لے کے جانا چاہیے۔ عید کی نماز ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے گھروں میں بچے اور گھر والے جو ہیں صبح تیار نہیں ہوتے۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ مفتی صاحب بھی موجود ہیں، آپ سب لوگ یہاں پہ، کہ خواتین کو بھی جو ہے نا وہ تیار کر کے عید پہ لے کے جانا چاہیے۔ یہ ہمارے پاس یہ کلچر کافی کم ہے، ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور یہ کلچر کم ہے۔ زیادہ تر چوڑیاں مہندیاں تو بہت زیادہ ضروری ہیں عید کی خوشی کے لیے، اور لوگ کرنے بھی چاہیے، لیکن اگر عید کی نماز میں جائیں گے تو وہاں کلچرلی طور پہ جب ہم ایک دوسرے سے ملتی ہیں، خواتین اور مرد ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس سے جو ہماری یہ ہم آہنگی ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ سر یہ اتنا زیادہ کم ہوتے جا رہا ہے کہ ابھی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ دن میں سوتے تھے اور عید کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے، اب یہ سر یہ موبائل فون نے اور ٹی وی نے سر بہت زیادہ خراب ٹوٹل کر دیا۔ تو یہ ریکویسٹ تو سب سے بڑی یہی ہے کہ عید کا ایک دن ایٹ لیسٹ سارے رشتہ داروں کے پاس ملنا چاہیے، اور خود اپنے ہاتھ سے گوشت جس طرح کہا کہ بچوں کو آگے کریں اور جا کے بانٹیں۔ اس سے جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ اور جسمانی طور پہ ہم بہت بہتر فیل کرتے ہیں۔ آپ یہ کر کے دیکھیں ایک دن، پورا دن نہ سوئیں خدا کے واسطے، آج کے دن نہ سوئیں، خالی گوشت فٹافٹ کھا لیا اور نہ سوئیں۔ آپ دیکھیے گا کہ اتنا اچھا دل اور جسم پہ اثر پڑے گا کہ آپ کی اپنی نفسیاتی اور جسمانی حیت چینج ہو جائے گی۔ اور یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ میسج کو بار بار سر چلائیں کہ خود جو ہے نا پورا دن لگائیں، خود ذبح میں حصہ لیں، خود جو ہے وہ اس کے حصے بنائیں، پراپر طریقے سے بانٹیں اور اپنی فیملی کو لے کے جا کے بانٹیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا ڈاکٹر سعیدی، مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے تو 10 برس آپ نے کوئی سال مس نہیں کیا قربانی نہ دی؟ مس نہیں کیا، اور امت کی طرف سے قربانی کی، وہی میں کہہ رہا ہوں۔ اور وہ 100 قربانیوں والی ذرا سنائیں نا بات۔ 63 آپ نے خود اپنے دستے پاک سے جو تھی وہ ذبح کیے، اور اونٹ چلتے آ رہے ہیں۔ ہم آہوان سہرا، ہم آہوان سہرا سر خود نہادہ برکف با امید آن کے روزے تو شکار خواہی آمد۔ مرزا غالب نے اس کا ترجمہ کیا، شہادت تھی میری قسمت میں جو دی تھی یہ خو مجھ کو، جہاں تلوار کو دیکھا جھکا دیتا تھا گردن کو۔ اور کیا خوب ہے جی، جانور ہے اور جانور تو چھری دیکھ کر بھاگتا ہے، نیزہ دیکھ کر بھاگتا ہے، اور وہ گردنیں آگے لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ لذت، یعنی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر قربانی کی جو لذت ہے یہ جانوروں کو بھی نصیب ہے۔ قربانی کرنے کے ساتھ جس طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمائی، یہ ہمارا ایک سماجی مظہر ہے۔ اس موقع کے اوپر ٹوٹے ہوئے رشتے بحال ہوتے ہیں، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہوتی ہیں، اور دوریاں جو ہیں وہ قربتوں میں بدل جاتی ہیں۔ اگر آپ اور میں گھر میں بیٹھ جائیں گے تو یہ ہمارا جو سماجی تعلقات کا ایک بانڈ ہے، اور جس طریقے سے ہمارا خاندانی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے،
یہ پورے کا پورا ڈھانچہ جو ہے وہ مسمار کر دیا جائے. مفتی صاحب آج کے دن اب جانا چاہیے قبرستان وغیرہ میں بھی جانے یا کی وہ جو اجازت فوت تو ہو ہے. گئے ان سے ہمارا تعلق تو ختم ہو جاتا ہے نا جو فوت ہو گئے؟ ان سے تعلق ہر لمحے برقرار رہتا ہے. اچھا. اور اس دن بھی ان کے پاس جانے کی شرع میں کوئی ممانعت نہیں ہے، جا سکتے ہیں بلکہ جانا چاہیے تاکہ آپ صرف زندوں کو نہیں اپنے فوت شدگان کو بھی خوشی میں شریک کر لیں. ان کے پاس جائیں گے، ان کو انسیت ہوگی، آپ کے بھیجے ہوئے ثواب کے ذریعے سے انہیں راحت پہنچے گی، تو یوں وہ آپ سے بھی بہت زیادہ سکون پائیں گے. بہت اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 جانور 2 بکرے قربان فرمائے. بخاری شریف کی حدیث. اچھا. قربان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اللہم ھذا عنی، یہ مولا میری طرف سے ہے. اچھا. اور دوسرے کے بارے میں ارشاد فرمایا وَھذا من لم یضحی، یہ وہ اس میرے امتی کے لیے ہے جو قربانی کرنے کی قیامت تک آنے والوں میں سے استطاعت نہیں رکھے گا. تو آپ نے پیشگی اپنی مقبول ترین قربانی کا ثواب امت کے لیے بھیجا. ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک بکرا تو ایک آدمی کی طرف سے ہوتا ہے اور سرکار ایک بکرا اپنے کروڑوں اربوں امتیوں کی طرف سے کر رہے ہیں، یہ کیسے ہے؟ تو علامہ ابن حجر عسقلانی نے شرح بخاری میں اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ یہ رسول کریم علیہ السلام کا معجزہ اور آپ کی خصوصیت ہے. آپ شارع ہیں، آپ چاہیں، اللہ نے آپ کو مختار بنایا ہے شریعت کے احکام میں، تو آپ نے ایک بکرا پوری امت کی طرف سے کر کے ساروں کو اس کا ثواب پہنچا دیا. بڑا ہی خاص پیغام اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ جو اپنی قسم پرسی اور ناداری کی وجہ سے قربانی کا عمل انجام نہیں دے پائے، انہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ثواب پہلے دے دیا ہے. غازی صاحب اہم ترین میسج آج کا ایک اور میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں. قربانی کرنے کے بعد ہمارا ایک بہت بڑا فرض ہوتا ہے. قربانی کے بعد پہلے ہم نے قربانی کی، یہ بھی ایمان تھا، اب ایمان کا ایک اور فریضہ ادا کرنے کا وقت آ گیا قربانی کے بعد. وہ کیا کہ جہاں آپ کے جانور کو قربان کیا گیا ہے وہ خون گلی میں، جانور کی اوجڑیاں گلی میں، سارا گند گلی میں چلا جاتا ہے، تعفن اور بیماریاں اور وبائیں پھیلتی ہیں. اس لیے اب فرض یہ ہے کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نظافت یہ ایمان کا نصف حصہ ہے. آپ آگے بڑھ کر یہ انتظار مت کیجئے فلانی گاڑی آئے، یہ ہو وہ ہو. آپ سب سے پہلے کوشش کریں قربانی کچی جگہ پہ کریں. کچی جگہ پر آپ ایک گڑھا بنائیں تاکہ خون سارا زمین میں چلا جائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو. یو آر دی بیسٹ پیپل. کیوں تم سب سے خیر الامم بیسٹ پیپل کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم نیکی کے فروغ میں کھڑے ہو جاتے ہو، کام کرتے ہو، اور برائی کے خاتمے میں بھی تم اپنا کردار پیش کرتے ہو، روکتے ہو یہ برائی میں سمجھانے کے لیے اس انداز میں ترجمہ کر رہا ہوں. تو گویا کہ مسلمان کی مسلمانیت ہے ہی یہ، اور وہ کامل الایمان ہوتا ہی اس وقت ہے جب اچھائی کے فروغ اور برائی کے خاتمے میں وہ اپنا کردار انجام ڈاکٹر بتاؤ نا، وہ سناؤ، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو یہ قرآن تو شاہرگ ہے، اور بار بار اس کا جب تذکرہ ہم کرتے ہیں اور آپ کرتے رہے ہیں اور اس کی برکات ہم نے دیکھی ہیں. آپ نے ابابیلوں کا ذکر کیا، وہ دعائیں قبول ہوئیں، اور آئے ابابیل، اور جو جذبہ پاکستان بنانے کے وقت تھا اب وہ بچانے کے وقت، اس کی بقا کے لیے وہ جذبہ اور وہ اس لیے روز میں نعرہ لگواتا ہوں پاکستان کا مطلب اور آپ نے جو نظریاتی محاذ سنبھالا ہے یہ اسی کی برکت ہے. جس ملک کے نظریات کی سرحدیں محفوظ نہیں رہتی ہیں اس کی جغرافیائی سرحدیں مٹ جاتی ہیں. تو آپ نے جو نظریاتی محاذ سنبھالا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور یہ جذبہ جو آپ نے ہمارے اندر. جی سر، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہم اچھا فیل کر رہے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ جو سادگی اپنانے کی بات ہمیشہ آپ کرتے ہیں، اور یہ قربانی کا جو دن آج کا ہے، خوشیوں کا دن ہے، تو آج ہم یہ اس بات پہ بھی پکے ہو جائیں کہ ہم نے سادہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور سادگی جب تک ہم اپنائیں گے نہیں تو ہماری یہ جو اللہ تلل خرچے ہیں،
یہ نمود و نمائش جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور ہم اچھا فیل کریں گے. صحیح سب سے بڑا میسج ہے. 100 سے 2 کاریں اگر آ گئی ہیں تو ہم اگر اپنا لباس، اپنی سادگی جتنی جہاں جہاں ہو سکتی ہے وہ اپنائیں تو اس کے بڑے بہتر اثرات. سر وہی گھر کا جو بڑا ہوتا ہے نا، وہ جو آپ والی بات ہے، امام کا جو کانسیپٹ ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے ایون مذہب اپنا لیتے ہیں. تو اگر وہ مذہب اپنا لیں اپنے بادشاہ کا تو مسئلہ حل ہو جائے. سلطان صلاح الدین ایوبی ٹینٹ میں ہی ساری عمر گزار دی، کیا بات ہے، گھر ہی نہیں بنایا پکا. لوگوں نے کہا جی حج کا آ رہا تھے، اس نے کہا پیسے ہوتے تو حج کرتے. انہوں نے ذکر بھی کیا ہے اس کا کہ جو حکمران ہو تو وہ بزنس کیسے کر سکتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی مثال دی ہے انہوں نے. تو ہمارے ہاں تو ابن خلدون نے کہا ہے کہ ریاستوں کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے اگر حکمران کاروباری بن جائے. مفتی صاحب، یہ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں نہ ہوگی، کسی اور سے رکھیں گے تو پھر بھی کام گڑبڑ ہو جائے. بالکل، یہ اس بارے میں دوسری رائے نہیں ہے. میں نے کہا تھا گرد تو گردد حریم کائنات، کائنات کی جتنی بھی حرمتیں ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد محو طواف ہیں. تو جب اس مرکز کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے. واہ واہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. واہ واہ واہ، مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو کل ہوئی، کنٹینیوٹی میں بات کروں گا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ سارے فیصلے کر لیں تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا پاکستان. یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زکوٰۃ لینے والا کوئی وہ وقت آئے گا اگر ہم اس سسٹم کو جاری نافذ کرتے ہیں پاکستان میں زکوٰۃ لے کر. میں نے کہا تھا نا کہ اللہ وہ وقت لائے کہ عمر بن عبدالعزیز کا یا اللہ کو بھیج دے خادم کہ زکوٰۃ دینے والے ہوں، لینے والا کوئی نہ ہو. آپ دونوں کا، ڈاکٹر سعیدی آپ کا بھی، ڈاکٹر مرسا آپ کا شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. دین و دنیا کی بھلائی اور خیر کے لیے نسخہ ہے، اور آج کے دن اور کل آپ نے اس کو چلانا ہے اور پرسوں تک. دین و دنیا کی بھلائی اور خیر کے لیے آج کے دن کثرت سے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں، اور اول آخر درود پاک بھی سارا دن اس کا ورد کرتے رہیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، بے شک پرہیزگاری تیری زندگی میں تیرے لیے گناہوں سے بچاؤ اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ناظرین کا اللہ کی سے دعا ہے، جیسے آج پروگرام میں ڈسکس ہوا، اللہ تعالیٰ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.